نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین۔ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو ساری کائنات کا معبود ہے، خالق و مالک ہے، جس کے قبضے میں یہ ساری کائنات ہے، اور وہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ سب جانتا ہے جو زمین کے اوپر ہے اور جو زمین کے نیچے ہے، اور وہ سب جانتا ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے اور جو آسمانوں کے نیچے ہے، اور اس نے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بنائی، اور یہ ساری کائنات کا وہ اکیلا ہی مالک ہے۔ تو یہ ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ، عزت والا، عظمت والا مہینہ، تعظیم والا مہینہ، یعنی رجب شریف کا مہینہ۔ تو میری طرف سے آپ سب کو یہ بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ تو موضوع شروع کرنے سے پہلے میری ایک بات ہوتی ہے، آج محفل میں ہر جگہ پہ ایک ریکویسٹ ہوتی ہے، آپ سب سے ایک التجا ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا کرو، اور بے شمار پڑھا کرو۔ یہ آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی بہن کی، میری یہاں پہ جو بیٹھی ہیں سب مائیں بہنیں، ان سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اپنی زندگی سے قیمتی ٹائم نکال کے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھا کرو۔ ضروری نہیں ہے ہم نے بیٹھ کے پڑھنا ہے، آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بنا آواز کے پڑھ سکتے ہیں، آپ جب بور ہونے لگو تو آواز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم آپ کو بڑا لگتا ہے تو چھوٹے چھوٹے درود پاک ہیں وہ پڑھو۔ آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے نا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو۔ جو میری مائیں بہنیں یہاں بیمار ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم پڑھ نہیں سکتی، ان سے میری ایک گزارش ہے، آپ باوضو رہیں، آپ باوضو رہیں اور مسلسل نہیں پڑھیں۔ جب یاد آئے 10 منٹ بعد، 5 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد، آپ کو جب یاد آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد پڑھیں۔ آپ چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیں، لیکن آپ پڑھیں ضرور، تاکہ آپ کی حاضری اس بارگاہ رسالت میں ہوتی رہے، تاکہ آپ کا ذکر مدینہ منورہ کی بارگاہ اقدس میں جاری رہے، تاکہ فرشتے آتے رہیں اور یہاں سے درود و سلام لے کر مدینہ پاک جاتے رہیں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے آتے ہیں موضوع کی طرف۔ شہر اللہ ہے اللہ کا مہینہ، یعنی کہ عزت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ۔ ہمارے پیارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے پسندیدہ مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب ہے۔ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، جس نے اللہ پاک کے مہینے کی یعنی رجب کی تعظیم کی، اس نے اللہ پاک کے حکم کی تعظیم کی، اور جس نے خدا تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کی تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں والے باغات میں داخل کرے گا، یعنی اس کے لیے اتنا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغات اس کے نام کرے گا، اور اس کے لیے اپنی بڑی رضا واجب کر دے گا، یعنی کسی بات سے کوئی خفگی ہے، کوئی ناپسندیدہ عمل ہے
اور بہت بڑا گناہ ہے، اس پہ بھی اللہ تعالی ہم سے توبہ کرنے پہ راضی ہو جائے گا۔ اور ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے، اور اس مہینے میں نیکیوں کا اجر دگنا کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ فرمائی کہ اس مہینے میں مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو جو شخص اس مہینے میں بھلائی کے کام کرے تو اس کو کئی گنا زیادہ اجر دیا جاتا ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے کہ رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس مہینے میں اور اس کے ہر لمحے میں کئی افراد جو ہیں اللہ پاک نار دوزخ سے آزاد کرے گا، مطلب وہ بخشے جائیں گے۔ تو اس لیے استغفار کی کثرت کرو۔ ان خوش نصیبوں میں سے آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بخشا وہی جائے گا جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھے گا اور کثرت سے استغفار کرے گا۔ استغفار جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، درود پاک جو ہے وہ ہمارے مرتبے، ہماری عزت، ہمارے درجات بلند کرتا ہے۔ اور زندگی میں اور کچھ کرو یا نہ کرو، دو چیزوں کی کثرت کرو، دو چیزیں کبھی مت چھوڑو، استغفار کرنا کبھی مت چھوڑو اور درود پاک پڑھنا کبھی مت چھوڑو۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان کچھ ایسے بھی ہے کہ اے لوگو، جب تم درود پاک پڑھو تو پہلے استغفار پڑھ لیا کرو۔ اور استغفار جو ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ استغفار جو ہے وہ ہمارے